جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر منگل کا روز، عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن، اور آج کے دن کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی یا ہوئی ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے میں جمامہ خان کا بھی ٹویٹ آئی ہے کہ بچوں کی ملاقات کا بھی معاملہ اس کے اوپر بات کریں گے، اور پاکستان نے 400 افغانی جو کہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں تھے ان کو مارا، اور یہ خبر میں ہماری نہیں ہے، یہ خبر رائٹرز کی ہے، الجزیرہ کی ہے، بی بی سی کی ہے، اور یہ بڑی خبر ہے جس کے بارے میں پاکستان اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ یہ ایسی نہیں کہ ایسا کام کہ ہم نے اپنے ٹارگیٹ مارے ہیں، اور یہ اس قسم کی بات کر رہا ہے پاکستان۔ ہمارا ملک اس قسم کی بات کر رہا ہے، اور ہمارا ملک جو ہے، میرا ملک جو ہے، میرا پاکستان جو ہے، میرے پاکستان میں ایک ظالم حکمران ہے جو ہمسایوں کو مارتے ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں۔ وہاں پہ بہت سے راستے تھے ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے جن کو انہوں نے چھوڑ دیا اور بدماش بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے امریکہ اسرائیل بن رہے ہیں۔ اچھا جی، پہلے آج کا دن ملاقات کا دن، پھر ایک ملاقات کا دن اب عمران خان صاحب کو تنہائی میں رکھا گیا۔ عمران خان صاحب کی جو بیگم ہے بشرا بی بی، ان کی بھی ملاقات پر پابندی لگائے گی، انہوں نے بھی ملاقات نہیں کرنے دینی، انہوں نے تھرو بھی کوئی گل باہر نہ آ جائے۔ یہ صورتحال ہے۔ ایسے میں ہائی کورٹ نے آج سے 3 دن پہلے عمران خان کا جو آنکھ کا معاملہ ہے وہ ارجنسی کا معاملہ ہے، وہ بہت زیادہ تیزی چاہتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ فل ٹریٹمنٹ ان کو چاہیے، ان کو بڑی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ٹریٹمنٹ چاہیے جہاں پہ ان کو تمام قسم کی فیسلٹی ہو۔ یہ ہر بندہ بار بار یہ بات کر رہا ہے، اگر عمران خان کی آنکھ کو بچانا ہے تو ان کو مکمل ان کو فیسلٹی دی جائے، فیسلٹی میں رکھا جائے، مکمل احتیاط کی جائے۔ آنکھ کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے، اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ یہاں پہ میڈیکل بورڈ بنے گا۔ آج 5-6 دن ہو چکے ہیں، میڈیکل بورڈ نام کی کوئی چیز نہیں بنی۔ اس میں کہا جا رہا تھا جی کہ ان کے کوئی عمران خان صاحب کا جو ڈاکٹر ہے وہ بھی شامل ہوگا، وہ بھی ایسی چیز ہمیں کوئی جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آئی۔ یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل جو میں بار بار آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میرے علاوہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کو زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یہ عمران خان کو معذور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان کو جب باہر نکالیں گے، یہ عمران ریاض خان بنا کے نکالیں گے کہ جب اس سے بات نہ کر پاتا ہو۔ عمران خان کو، ریاض کو تو اللہ پاک نے ایک معجزہ کی شکل میں چلتا کر رہا ہے، وہ ہمارے سامنے جو بات چیت بھی کر رہا ہے، پروگرام بھی کر رہا ہے، چیزیں بھی کر رہا ہے۔ اس کو مارنا چاہتے مارنے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، تو آج وہ زندہ یہاں پہ گھوم بھی رہا ہے انگلینڈ میں۔ یہ سارا کچھ عمران خان کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں عمران خان کو معذور کر دیں۔ میں یہ بات بار بار کر رہا ہوں، اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ وہی کرنا چاہتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ، مجھے نہیں سمجھتی لگتی کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، انہوں نے کورٹ میں جانا، انہوں نے کیسے کھیلنا۔ دیکھیں، بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہر بات کو سمجھے، تنقید کر دیں ہمارے اوپر۔ دیکھیں، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ نے کورٹ میں بھی جانا ہے اور آپ نے احتجاج بھی کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ نیگوسیشن ہو گئی ہے، مالک صاحب نے کہتے جی معاملات بڑے سیٹ ہو گئے ہیں، معاملات انہوں نے آخری آفر کر دی ہے۔ آخری آفر کیا کیے؟ سرنڈر کیے۔ کیا سرنڈر؟ کیا آخری آفر؟ آخری آفر یہ ہے کہ آپ اس نظام کو چلنے دیں، آپ اس حکومت کو چلنے دیں، ساتھ بیٹھیں اور آئیں، اور آگے بات چیت کو ہم آگے لے کر ہم اس حکومت کو چلائیں۔ بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ اس حکومت کو چلنے دیں، اور اس میں عمران خان کا کوئی ذکر نہیں ہے، عمران خان کی آنکھ کا ذکر نہیں ہے، عمران خان کے رہائی کا ذکر نہیں ہے، عمران خان کی ٹریٹمنٹ کا ذکر نہیں ہے، ملاقاتوں کا ذکر نہیں ہے، کچھ نہیں۔ آپ اس ملزمان کو چلنے دیں، پھر ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ ہے ایٹیچیوڈ اس نظام کا، جس نظام کو عمران خان نے کہا کہ آپ نے اس نظام کو نہیں ماننا، آپ اس نظام کو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس نظام کو مانیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے اس نظام کو نہیں ماننا۔ عمران خان جدوجہد کا ایک استعارہ ہے، عمران خان لبرٹی کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا استعارہ ہے۔ اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس جھوٹے نظام کو مان لو، اس چوری زدہ نظام کو مان لو، اس نظام کو جس سے بدبو آ رہی ہے، اس نظام کو ایکسپٹ کر لو، جس میں صرف ایک خاتون کی پورے پنجاب میں تصاویر لگتی ہے، اس نظام کو ایکسپٹ کر لو، جہاں پہ ایک حکومت ایسی بیٹھی ہے جس کو ایکسٹینشن ملی ہے، استثناء لیے ہوئے لوگوں نے، گناہ میں لتھڑے ہوئے، کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ، ان کو مان لو۔ یہ کہا جا رہا جی آفر ہے جی پاکستان کے، اس کے بدلے میں ہم نہ ملاقات ہو رہی ہے، نہ کوئی چیزیں ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کی اس وقت ہے، عمران خان صاحب کی اس وقت ہے، انفارچونیٹ ہے۔ اور ایسے میں جمامہ بی بی کا ایک، جمامہ خان کا ایک ٹویٹ ہے، اور وہ بھی اس میں بھی انہوں نے بتایا جی کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے یہ اپلائی کیا تھا ایک ویزے کے لیے، اور آج تک ہمیں ویزا کی درخواست ایکسیپٹ نہیں کی۔ اس کے اوپر بھی ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں
ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، کہاں ہے وہ سارے فیصلے، کہاں وہ ساری کورٹیں؟ ان تمام چیزوں کا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو سوچنا ہے، پاکستان کے انفارمیشن سیکٹری کو سوچنا ہے، اس نے آگے باہر بات کرنی ہے، انفارمیشن سیکٹری نے پاکستان تحریک انصاف کو جو انفارمیشن سیکٹری ہے اس کو آگے پریس کانفرنسز کرنی ہے۔ وہ کہاں بیٹھا ہوا کہ پریس کانفرنس اس کے اوپر نہیں کرتا؟ گوہر صاحب کہاں بیٹھے ہیں جس اس کے اوپر کانفرنس نہیں کرتے؟ پریس کانفرنس کریں، بات کریں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، بار بار بات کریں، صبح دوپہر شام بات کریں۔ یہ بیٹھے ٹک ٹاک تے بیٹھے تھے ادھر ادھر بیٹھے منڈے گلا کرن دے نے، تسی بھی کرو، تانوں کا جی موت پئی ہے، تسی بھی بولو۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی ملاقات کی، ان کو صحت کے لے کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ اس بات کی انڈیکیشن کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیک ڈور کے اوپر کوئی بھی مذاکرات نہیں چل رہے، کوئی بھی بیک ڈور کے اوپر بات چیت نہیں چل رہی، ساری افواہیں ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اس میں خاموش بیٹھنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں کہ مطلب کہ آپ نظام کو ایکسپٹ کریں، اور عمران خان کہتا ہے کہ نہیں کرنا۔ یا تو آپ ایک سٹیپ آگے بڑھیں، اگر گورنمنٹ کہتے جی ٹھیک ہے جی بہنوں کی ہم ملاقات کروا دیتے ہیں، بہنیں جا کے ملیں، ان کے وکلاء جا کے ملیں، تو پھر آپ کا پی ٹی اے پھر پی ٹی اے سوچ سکتے ہیں کہ ہاں بھی ہم کچھ ہماری طرف سے کوئی لین دین کا معاملہ ہو، ہم بھی بیٹھ کے کہیں بات کریں۔ انہوں نے ملاقات کروائی ہے، انہوں نے بڑا اچھا جسٹس شو کیا ہے، ہمارے ساتھ وہ لچک دکھا رہے ہیں، پی ٹی اے بھی آگے بڑھے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور یہ سارا کچھ یہ کریں۔ دیکھیں، اگر سہیل افریدی اور تمام این ایم پی یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ ان کی حکومت ان کی جابوں کو خطرہ ہے، ان کی نوکریوں کو خطرہ ہے، ان کی ایم این اے شپ کو خطرہ ہے، ایم پی اے شپ کو خطرہ ہے، تو سر جی یہ خطرہ تو ہے، یہ تو رہنا نہیں ہے، خطرہ ہے یا نہیں ہے، الیکشن آج ہو یا کل ہو، آپ کی یہ ساری ٹور ٹار ایک دن ختم ہونی ہے، یہ کنفرم ہے۔ آپ نے نہیں رہنا، آپ اپنی عزت بچائیں، آپ اپنی نوکری نہیں بچا سکتے، اپنی ایم این اے شپ نہیں بچا سکتے، آپ کو صرف اس وقت ایک چیز بچانی ہے، وہ ہے عزت۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این اے ایم پیز کو، تمام لوگوں کو، ورکروں کو ایک چیز بچانی ہے، وہ ہے اپنی عزت۔ اور پاکستان کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ پاکستان کر کیا ہے، پاکستان کی عوام کی نہیں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں سر، اس وقت 400 بندہ پاکستان کی حکومت نے جا کے افغانستان کا مار دیا، اور مارا کہاں؟ ہسپتال کے اندر، جس کو کہا جائے گا یہ پوٹینشیل وار کرائم ہے۔ یہ کل میں نے خبر سنی تھی کہ لبنان میں اسرائیل نے حملہ کر دیا ہسپتال کے اوپر، اور وہاں پہ انہوں نے 250-300 بندہ جو پیرامیڈکس تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، ڈاکٹر وغیرہ کو ان کا قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا، ان کو مار دیا۔ اس سے ملتا جلتا کہ کام پاکستان نے کیا ہے، یعنی اسرائیل بننے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے ملکوں میں جا کے لوگوں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں، بڑی سمپل سی کہانی ہے، یہ وہ لوگ ہیں افغانی، وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گھروں میں پالا، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارا سارا کچھ ہے، ہمیں اٹھنا بیٹھنا سارا ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہم نے مل کے، ہم نے افغان جہاد میں بھی حصہ لیا، ہم نے رشیا کے خلاف بھی ہم نے جنگ لڑی، ہر جگہ یہ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے پاس تھے، ہمارے اپنے گھروں میں رکھا، ان کو کھانا کھلایا، بڑا کیا، سارا کچھ کیا۔ اگر ان میں سے کچھ لوگ غلط تھے تو ہم ان کو ڈیل کر سکتے تھے، ہم ان سے بات کر سکتے تھے، ہم ان کو دیکھ سکتے تھے کہ بھائی جان یہ ایسے ایسے معاملات ہیں۔ چائنا کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ چائنا کو کہہ سکتے تھے کہ جی وہاں پہ 400 بندہ یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دہشت گرد ہے، یا 10 دہشت گرد ہے، یا ایسی کوئی چیز ہے وہاں پہ، تو یہ افغان حکومت کو کہیں کنٹرول کریں۔ آپ ان کے ساتھ مل کے انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے بہت سارے سے معاملات کر سکتے، ڈپلومیٹک طریقے سے آپ اس کو معاملات حل کر سکتے، لیکن آپ نے نہیں کیا، آپ نے ایک گندا گھٹیا ایٹیٹیوڈ شو کیا۔ آپ جو مسل شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سر، وہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ اسرائیل جو ہے ابھی تک، وہ غلیلوں سے جو بندے لڑتے تھے نا، غلیلوں کے ساتھ اسرائیل فلسطینی، وہ ابھی تک زندہ ہے۔ ان کو مار مار کے 1947 سے لے کے 1947-48 سے لے کے یہ کانفلکٹ چل رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کو مارا، مارتے مارتے آج تک ان کو آپ ختم نہیں کر پائے۔ آپ ان کو افغانستان کو ختم کر لیں گے، آپ افغانیوں کو ختم کر لیں گے۔ افغانیوں کی بے شمار فیملیز ہیں، شادیاں ہیں جو کہ کے میں ہوئی ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، لوگ رہتے ہیں، ایک قوم ہے، ایک آواز ہے، آپ ان کے ساتھ اس طرح لڑ لیں گے؟ کسی کے گھر میں جا کے آپ گولیاں چلائیں گے؟ عاصم منیر آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے، عاصم منیر صرف اپنی حکومت کو قائم دائم رکھنے کے چکر میں، عاصم منیر مرتے مرتے امریکہ ختم ہو رہا ہے، امریکہ ڈیفیٹ پہ، امریکہ ہار چکا ہوا ہے، اسرائیل ہار چکا ہوا ہے۔ اسرائیل اگر جیتا ہوتا تو نتنیاہو باہر پھر رہا ہوتا، نتنیاہو کے مرنے کی خبریں آ رہی ہیں جو، اور پاسدار اسلام جو ہے وہ ایرانی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر زندہ بھی ہوا تو کہیں سے مار دینا، مار گئے تو ٹھیک ہے جی، جوندا بھی لگ گئے تو پڑھ کے مار دیں گے۔ ایسے میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان اس قسم کی جنگ کا متحمل ہے؟ پاکستان افورڈ کرتا ہے؟ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے؟ یہ وار کرائم ہے۔ اب عاصم منیر نے وار کرائم کے اندر بھی قدم رکھ دیا ہوا ہے، اور اس کی حکومت نے، شہباز شریف جو ہے یہ اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ ایک ایسا گھٹیا
اور گندا کام کیا ہے، جس کے بارے میں اگر آپ بات کریں، ان کو سمجھائیں، تو یہ آپ کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا، کہ آپ کے خلاف کیس کر دیں گے آپ کے خلاف کہ آپ نے کیوں ایسے کر. ہم نے نہیں کہا، یہ تو رائٹر نے کہا کہ آپ نے 400 بندہ مارا. یہ وار کرائم کی بات بھی میں نے نہیں کی. کسی کے گورے نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل لا ہے، آپ ہسپتالوں کو نہیں بنا سکتے. دیکھیں اسرائیل اگر بچ جاتا ہے نا بدماشی کر کے، آپ اسرائیل نہیں ہیں، آپ پاکستان ہیں. آپ کسی وقت بھی داڑھ کے نیچے آ جائیں گے، کسی کی داڑھ کے نیچے کسی وقت بھی آ جائیں گے. آپ یقین کریں. آپ یہ اپنے آپ کو جب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر کے نکل جائیں گے، آپ نہیں نکل پائیں گے. پاکستان کسی وقت بھی نیچے آ جائے گا. لیکن پاکستان کیوں بچتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی فوج نہیں ہے. یہ جو فوج جنگیں لڑتی ہے، کہ اللہ کی فوج اس طرح بے گناہوں کو مارتی ہے. اسرائیل تو اللہ کی فوج نہیں ہے، تو جس کو دل کرتا ڈسکریمنیٹری وہ مارتے، جا کے بندے مارتے، اسپتال مارتے، بچے مارتے، وہ تو سارا کچھ کرتا ہے. لیکن آپ تو اللہ کی فوج ہے. آپ نے جو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ کوئی بے گناہ نہ مرے. آپ تو اللہ کی فوج ہے. یہ اللہ کی فوج ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ 400 بندے مارتا ہے. آپ کے بڑے 400 بندہ مارتا. یعنی آپ کو عقل ہی کوئی نہیں، سمجھ ہی کوئی نہیں. یہاں پہ لا کے آپ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا. یہ جو چیزیں نا، یہ آگے جا کے نا، یہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچائیں گی. آنے والے دنوں میں پاکستان دلدل میں دھنستا جا رہا ہے. اور اس کا میرے خیال میں صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور وہ حل ہے عمران خان کے پاس، وہ حل ہے پاکستان کی عوام کے پاس، کہ آپ سڑکوں میں نکلیں. آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ سڑکوں پہ، آپ سڑکوں میں نکلنے کا مطلب ہے کہ آسم منی سے جان چھڑوائیں. آسم منی سے جان چھڑوانا پاکستان کی یہ بہت ہی دور ہے. کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کی ملٹری کے اندر کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ آسم منی کے خلاف کوئی ہو رہا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خبریں پھیلائی گئی ہیں تاکہ جو کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہیں وہ بھی ڈر جائیں کہ آسم منی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا. مجھے نہیں لگتا وہاں پہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے یا کوئی بندہ پکڑا گیا یا کیسی چیز ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال آسم منی کے خلاف اندر بھی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، باہر بھی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے. وہ دلوں پہ راج نہیں کرتا، وہ دماغوں کے اوپر حکومت کرنے کی کوشش کر. وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے خوف اور ڈر سے، اس کے بربریت سے آسم منی سے لوگ کانپیں، اور وہ ایک فرعون کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ نہ وہ اپنے گھر میں دیکھتا بندے مارتے ہوئے، نہ باہر دیکھتا بندے مارتے ہوئے. معصوموں کو مارنے کا ان کا وہ تیر ہے آسم منی صاحب کا، جو یہ کرتے جا رہے ہیں. انہوں نے امریکہ میں بھی بندے مارے، اسلام آباد میں بندے مارے، جا کے اتنے بھی مارنے شروع کر دیتے ہیں. یہ خون کا پیاسا شخص ہے آسم منی. مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حکمران ہیں جو کہ ڈپلومیٹکلی بالکل زیرو ہے. دے ڈونٹ ہیو اینی ڈپلومیسی. کسی سے گفتگو کر کے راضی نہیں ہے، کسی بات کر کے ٹیکنیکل طریقے سے. ایران نے بڑے خوبصورت طریقے سے، ٹیکنیکل طریقے سے امریکہ کو تنہا کیا ہے. لوگ امریکہ کی جنگ میں گھسنے کو تیار نہیں ہے. وہ ڈیل کر کے لوگوں کو نکال کے گفتگو چینی کرتے. پاکستان کے 2 ٹینکر نکال دیے، فلاں ملک کے 2 ٹینکر نکال دیے. تو عمران اتنی سخت بمباری کے اندر بھی ایران ڈپلومیٹک طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے، ڈپلومیسی کر رہا ہے. اور پاکستان زیرو، جو اسرائیل بنانے چکر چل رہا ہے. ڈپلومیسی نہیں کرنی، جو نتنیاہو کر رہا ہے اس کی نقشے قدم چلنے کے اوپر ہے. وہ آسم نہیں. اس بات کو آپ بھی غور کیجیے، میں بھی غور کروں گا. یہاں سے اجازت دوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.